کیونکہ زمین میں اسے ڈالا جائے گا اور اس کے بعد اس کو پانی دیا جائے گا، اور اللہ چاہیں گے تو پھر یہ ایک لہلہاتا ہوا درخت بنے گا۔ تو جیسے عقل مند کو کھجور کی گٹلی میں پورا کھجور کا درخت نظر آتا ہے، اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کے اندر بھی پورا دین جو ہے دیندار کو نظر آتا ہے۔ اس کلمے میں پورا دین سمایا ہوا ہے۔ جب عقد ہوتا ہے اور نکاح ہوتا ہے، دلہا صاحب کو دوست لوگ سمجھاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کو سمجھاتے ہیں کہ آج بہت تیرا اہم دن ہے، ایک جگہ ہم منتظر تھے کہ ابھی دلہا صاحب آئیں گے، نکاح پڑھانا ہے، ان کو بہت دیر ہو گئی۔ ہم نے پوچھا کہاں گئے ہیں؟ کہا وہ ذرا ٹائی کی ٹرائی میں لگے ہیں۔ کہتے ہیں وہ نوٹ جو بیچ میں آتا ہے ٹائی کے، وہ ابھی نوٹ جو ہے ان کا وہ برابر ہوا نہیں ہے، تو وہ اسپیشل آدمی بلایا گیا ہے، وہ آدھا گھنٹے سے محنتوں میں مصروف ہے کہ نوٹ بن جائے۔ ہم نے کہا بھائی ان کو کہاں سے؟ تو کہا فلان جگہ سے، یہ بڑے ماہر ہیں نوٹ بنانے کے، تو ان کو جو ہے بلوایا گیا، ان کو بھی آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اب جلدی جلدی میں جو آئے تو آ کر انہوں نے قبل اس کے کہ قاضی صاحب ان سے پوچھتے کہ آپ نے منظور کیا کہ نہیں کیا، پہلے سے ہی کہہ دیا کہ سب منظور ہے۔ تو دوست لوگ ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر کے بعد قاضی صاحب جو ہیں کچھ پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد اچانک تم سے پوچھیں گے کہ تم کو یہ سودا اور یہ معاملہ منظور ہے کہ نہیں۔ اب تم یہ فکر میں مت پڑنا کہ یہ سب آگے انہوں نے کہا وہ کیا ہے، پیچھے جو آپ سے کہلوائیں گے وہ کیا ہے، تم کہنا منظور ہے ہم کو۔ وہ بیچارہ اس فکر میں بھی نہیں پڑتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، جو اسے کہلوایا جاتا ہے اس کا معنی بھی بیچارہ اللہ کا بندہ نہیں جانتا۔ اتنا اہم عقد ہونے جا رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آگے کیا پڑھا گیا، پیچھے ہم نے کیا کہا ہے۔ ارے نکاح میں جو کلمات پڑھوائے جاتے ہیں کم سے کم وہ تو یاد ہوں آدمی کو، اور اس کا تو معنی اور مضمون اور مفہوم سمجھے۔ ایک جگہ ہم نکاح میں پہنچے تو امریکہ سے دلہا صاحب تشریف لائے تھے، اردو سے ان کا کم لینا دینا رہتا تھا، پھر بھی سمجھتے اچھا تھے، کیونکہ اصل میں تو تھے وہ گجرات کے، اتفاق سے جو ہے ادھر جا کے انگریزیت سوار ہوئی تھی ان پر۔ تو بہرحال جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس طرح سے فلان لڑکی کے ساتھ یوں نکاح منظور ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ کویسچن ہے، مجھے سوچنا پڑے گا اس کے لیے۔ اور پڑوس میں دوست تھے، ان سے انہوں نے مشورہ شروع کیا کہ مائی فرینڈ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو اینڈ واٹ آئی ہیو ٹو آنسر دس مولانا، کہ یہ مولانا نے ایسا خطرناک سوال جو پوچھا ہے، اس کا کیا جواب دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونٹ ریفیوز، وی آر آلریڈی لیٹ 2 hours۔ کہا کہ بالکل ریفیوز کرنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ جلدی سے ہاں کہہ دو، ویسے بھی کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے، 9 بجے کا ٹائم تھا، 12 بج رہے ہیں۔ ارے مسلمان ہو کر خطبہ نکاح جو ہوتا ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے یہ معلوم کرنا چاہیے۔ جو آیات اس میں پڑھی جاتی ہیں، جو حدیث شریف اس میں پڑھی جاتی ہیں، کیا مضمون ہے، کیا میسج ہے،
بہت سے غیر مسلم برادر جو ہیں وہ باقاعدہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ نے یہ جو پڑھا عربی میں، ہم کو تو اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو کیا آپ نے پڑھا؟ یہ کوئی ایسا جنتر منتر آپ نے پڑھا جیسا کہ اور جو ہے لوگ پڑھتے ہیں، اور لڑکے کا کرتے کا ایک سرا جو ہے وہ لڑکی کی ساڑی کے ایک سرے سے باندھ کر پھر اس کو چکر کٹواتے ہیں آگ کے، اور بیچ میں اگنی ہوتا ہے اور چاروں طرف اس کو چکر کٹوائے جاتے ہیں، کہیں چاول اندر ڈلواتے ہیں، کہیں گھی ڈلواتے ہیں، کہیں گیہوں ڈلواتے ہیں، اور کچھ ادھر ادھر کا پڑھتے ہیں اور پھر جوڑ دیتے ہیں۔ معلوم نہیں وہ یہ آگ سے کیا مناسبت ہے نکاح کے موقع پر، لیکن بہرحال وہ اس کے چکر کٹواتے ہیں۔ ایک صاحب آئے تھے غیر مسلم، بہت پڑھے لکھے سمجھدار آدمی تھے، وہ آئے بیٹھے، انہوں نے مجلس نکاح کو دیکھا، اس کی سنجیدگی کو دیکھا، پھر اس سے پہلے بیان ہوا۔ اس میں ہم نے اتفاق سے یہ جو نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھایا کہ اس میں یہ کہا گیا ہے، اس میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کچھ واقعات ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر دنیا میں نکاح کا اور میرج کا کوئی طریقہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے۔ چند روز ہوئے، ایک صاحب آئے، اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ آپ لوگوں کے دفنانے کا طریقہ بہت پسند آیا، اتنے اچھے طریقے سے آپ مردے کا خیال رکھتے ہیں اور اتنی اچھی طریقے سے آپ دفناتے ہیں، اتنا احترام تمہارے یہاں مردوں کا ہوتا ہے تو زندوں کا تو کتنا احترام ہوگا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یہاں تو خوبیاں ہی خوبیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، لیکن نگاہوں کو وا کر کے اور کھول کر کوئی دیکھے تو پھر اسے سب کچھ نظر آئے گا۔ ود دی اوپن ہارٹ جو ہے مطالعہ کرے، اور مطالعے سے پہلے آدمی منہ کھولتا ہے تو مصیبت ہوتی ہے، اس لیے مطالعے کو مطالعہ کہتے ہیں کہ اس میں منہ کو تالا لگانا پڑتا ہے۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نکاحتھا اور قبلتھا، بھئی یہ کہلوا دیا جاتا ہے آپ کو یہ بیوی بنا کر دی گئی، آپ کی یہ زوجہ ہے، آپ کی وائف ہے، آپ کو یہ منظور ہے؟ جواب دیا جی منظور ہے۔ تو اس کے بعد سے اب ذمہ داری زندگی بھر کی اس کے سر پر آ پڑی۔ اب اس کے کھانے کا یہ ذمہ دار، اس کے لباس کا یہ ذمہ دار۔ پہلے اکیلا جو ہے سب کچھ کر لیا کرتا تھا، اب دو کے ہو گئے 4 ہاتھ۔ اب ہمیشہ اس کو خیال رکھنا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، مجھے خیال رکھنا ہے ہر موڑ پر۔ رسپانسبلٹی آ گئی اس کے شولڈرز پر، اور جب تک یہ حیات ہے اور یہ رشتہ باقی ہے وہاں تک ہر قسم کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر آتی ہے۔ بازار بھی اس کو لانا پڑے گا، دام بھی اس کو ہر چیز کا معلوم کرنا پڑے گا۔ اب اگر بیوی یوں کہے کہ جاؤ مارکیٹ اور فلان چیزیں لاؤ، اور یہ کہے کہ میں نے نکاح تو قبول کیا تھا لیکن میں نے یہ سب لانا تو کچھ قبول نہیں کیا تھا کہ ٹماٹر بھی لاؤں گا اور بٹاٹے بھی لاؤں گا تیرے لیے، تو اب جو ہے میں کہاں سے لاؤں؟